بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اب آتے ہیں خوابوں کی طرف کہ آج ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو مردہ دیکھے، نہیں مردہ حالت میں دیکھے، اپنی ڈیڈ باڈی دیکھے، میں مر چکا ہوں، میں لیٹا ہوا ہوں، یا پھر اپنی قبر کھودتا ہوا اپنے آپ کو دیکھے، تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں؟ اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح آج بھی مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد ظفر رضا امجدی صاحب، اور آپ اپنے اچھے سچے خواب میں سنائیے، ہم آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے انشاءاللہ، اور پھر آپ کے بتائے گئے خوابوں کے حوالے سے خواب کیا کہتے ہیں بتائیں گے حضرت علامہ مفتی محمد ظفر رضا امجدی صاحب۔ چلتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب سے۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، مردہ کوئی دیکھا اپنے آپ کو یا قبر کھود رہا ہے، اپنی کھود رہا ہے، ایسے خواب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اس میں ظاہر ہے کہ کئی ڈائمنشنز ہیں اور مختلف اس میں ائمہ معبرین کے اقوال ہیں، اور انہوں نے مختلف طریقوں سے اس کو بیان کیا ہے۔ میں ان سب کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ناظرین و سامعین کی خدمت میں کچھ تعبیرات عرض کروں گا۔ کسی نے خواب میں اپنے آپ کو مردہ دیکھا، اپنے آپ کو مردہ دیکھا ہے، لیکن یہ کہ کوئی دفن کی شکل و صورت نظر نہیں آئی، بس لیٹا ہوا دیکھا وغیرہ نہیں، بس اپنے آپ کو اس نے مردہ دیکھا ہے، اور نہ موت کا نقشہ ہے، یعنی رونا پیٹنا بھی نہیں ہے، اور غسل کفن اور تختہ وغیرہ ایسی کوئی چیز یا جنازہ وغیرہ ایسی کوئی چیز اس کو نظر نہیں آئی، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے گھر میں سے کوئی چیز گرے گی، ڈہ جائے گی، گھر کی دیوار ہو یا کوئی چیز ہو یا چھت وغیرہ ہو، کوئی بھی ایسی ویسی چیز ڈہ جائے گی، اس طرف اشارہ ہے۔ اور ظاہر کوئی ایسا خواب دیکھے تو اٹھ کر پھر لاہ الشریف بھی پڑھ لے، اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوتو بھی کر لے، اور یہ دعا کرے کہ یا الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کے شر سے محفوظ و مامون فرما۔ کوئی بھی خواب جو اس طرح دیکھے کہ پریشان کن ہو تو اٹھ کر یہ کر لیا کرے، اور حتی الامکان جب اٹھنے کے بعد حسب استطاعت اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ بھی دے۔ اس کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ اگر گھر میں سے کوئی چیز نہیں گرے گی یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی تو اس کے دین میں کمی کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا جی، دین سے دور ہو جائے گا؟ ہاں، دین سے دور ہے یا دور ہو رہا ہے، اس طرف اشارہ ہے۔ ایک ہوتی ہے بصارت اور ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بالکل صحیح۔ وہ کہتے ہیں نا، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا؟ تو بصیرت، دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بصیرت کی دولت عطا فرمائے۔ یا تو اس کی بصیرت میں کچھ کمی واقع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں اس میں کچھ کمی واقع ہو رہی ہے۔ اچھا، ایک خواب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بغیر مرے قبر میں دیکھا، مرا نہیں ہے، یعنی وہ خواب میں فیل کر رہا ہے کہ میں مرا نہیں ہوں، لیکن اپنے آپ کو قبر میں دیکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی معاملات اس پر تنگ ہو رہے ہیں یا تنگ ہونے والے ہیں۔ خدا نخواستہ بزنس کر رہا ہے تو بزنس میں کوئی لوس، یعنی یوں سمجھتے کہ لوس کی طرف اشارہ ہے، نقصان کی طرف اشارہ ہے، یا اپنے معاملے میں کسی تنگی وغیرہ میں وہ مبتلا ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح ایک خواب اور بھی ہے کہ اگر یہ دیکھتا ہے کہ اس نے قبر کھودی ہے، صرف قبر کھودی ہے، زندہ ہے، قبر کھودی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جہاں جس ایریا میں اس نے قبر کھودی ہے وہاں اس ایریا میں اپنا گھر بنائے گا۔ اچھا جی جی جی۔ اچھا، اب یہ کہ مردہ کوئی خواب میں آتا ہے اور آ کر وہ جو بات کہتا ہے، کوئی مردہ خواب میں آئے کوئی بات کہے تو وہ بات جھوٹی نہیں ہے، وہ بات سچی ہے۔ اچھا جی جی، اس لیے کہ مردہ اس جہاں میں ہے کہ جہاں پر سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ناظرین و سامعین بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ کہے کہ میں اچھے حال میں ہوں تو وہ اچھے حال میں ہے، وہ کہے میں برے حال میں ہوں تو وہ برے حال میں ہے، یا وہ کوئی کسی چیز کی طرف اشارہ کرے تو وہ سچ ہی کہہ رہا ہے، وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ نہیں، اگر وہ کہے میں تمہیں لینے آیا ہوں، یہ آپ نے خواہ جو ہے نا ایک دروازہ کھول دیا، لینے آئے ہو، تو یہ اگر جانے والا نہ جائے تو بہتر ہے، اور اگر جا رہا ہے تو اچھا نہیں ہے۔ بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں، اس سے آگے میں نہیں کہہ سکتا، وہ اچھا نہیں ہے۔ اس سے پھر صدقہ وغیرہ جو میں نے طریقہ بتایا وہ کر لے، اور کسی کو خواب بتائے نہیں۔
اچھا مردہ خواب میں آیا اور اس نے اجلے کپڑے پہنے ہیں، وائٹ کپڑے پہنے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھے حال میں ہے. اور اگر اس نے جو ہے وہ بوسیدہ کپڑے پہنے ہیں یا ڈارک کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھے حال میں نہیں ہے. اچھا مردہ اگر مسکرا رہا ہے اور خوش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھے حال میں ہے. مردہ بوسیدہ حالت میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھے حالت میں نہیں ہے وہاں پر. دوسرا یہ کہ ایک چیز اور بھی ہے کہ مردے کو اگر بیمار دیکھا کہ یہاں درد ہے، پاؤں میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، یا بیمار دیکھا تو وہ اپنے گناہوں میں مرہون ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے کچھ سختی کا سامنا اس کے لیے ہے. اور ایک آخری چیز میں عرض کروں گا کہ اگر خواب میں اس نے کسی میت کی قبر کو کھودا ہے، کسی شخص نے بھی کسی معلوم میت کی قبر کو کھودا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ اس مردے کی پیروی کرے گا، یعنی زندگی میں جو کچھ وہ مردہ کرتا تھا اس کی پیروی کرے گا، تقلید کرے گا. اور دوسرا یہ کہ نامعلوم جو ہے وہ قبر کھودی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ایسے کام میں پڑ رہا ہے جس کا نتیجہ وتیجہ اس کو حاصل ہونے کی کوئی امید نہیں ہے. اچھا مطلب فضولیات میں جی ہاں ہو گیا ہے. بڑا اچھا آپ نے ہاتھ پہرائے سے اس کو ماشاءاللہ وضاحت کر دی ہے. تو ناظرین کبھی مردوں کو خواب میں دیکھیں تو ایک تو یہ بات مصعب نے کہا اگر کوئی ڈرانا یا کوئی ایسا خواب ہے تو وہ جو طریقہ بتایا موسیٰ نے کہ بائیں طرف اپنے کندھے کے تھو کریں، لاہور شریف پڑھیں اور صدقہ خیرات کریں، اور مزید یہ کسی سے اس خواب کا ذکر نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج کے پہلے کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ امبر بول رہی لاہور سے. لاہور سے ہم بات کر رہی ہیں. میری بہن اپنا خواب بیان کیجئے. یہ خواب میں دیکھا ہے گھر ہے وہ مسجد بن رہی ہے. جی خواب میں دیکھا کہ ایک مسجد بن رہی ہے. گھر ہے ہمارا وہ مسجد بن گئی ہے. باہر سے دیکھے کہہ رہے یہ گھر ہے یہ مسجد بن گئی ہے ہمارا گھر ہے لاہور میں. اچھا آپ کے گاؤں میں جو گھر ہے وہاں پہ مسجد بن رہی ہے. انہوں نے غالباً یہ دیکھا ہے کہ ان کا گھر مسجد بن رہا ہے. ہاں یہی جی اس جگہ پہ مسجد بن رہی ہے. ٹھیک ہے میری بہن لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئی، اور یہ بیڈ لک ٹو کہ آپ کی کال مزید ہم نہیں سن سکے، کال ڈراپ ہو گئی. 12 ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے میرا خیال ہے. چلیں پھر انشاءاللہ دوسری کال کو شامل کریں گے. تو موسیٰ آپ نے بڑے اچھے انداز میں بتایا. اچھا مجھے بتایا کہ شاید کالر ٹرائی کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سرگوتا سے بات کر رہی ہوں. میرے خواب ہے میرے پیچھے ایک عورت لگی ہوئی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے مجھ پہ جادو کر رہی ہے. میں آگے آگے بھاگ رہی ہوں اس سے ڈر کے. پھر میں درود شریف پڑھتی ہوں اور آیت الکرسی پڑھتی ہوں، آخری جو صورتیں ہیں وہ پڑھتی ہوں تو وہ میرا پیچھا چھوڑ دیتی ہے. میں بہت ڈرتی ہوں، بہت بھاگتی ہوں اس سے. مجھے بلاتی ہے اپنی طرف، میری طرف آ جا. جی میرا یہی خواب. ٹھیک ہے میری بہن آپ کا خواب نے نوٹ کیا. ایک عورت آپ کے پیچھے ہے، آپ درود شریف پڑھتی ہیں، وظائف پڑھتی ہیں، وہ آپ کے پیچھے لگی رہتی ہے. خواب کیا کہتے ہیں؟ عموماً لوگوں کو ایسے خواب نظر آتے ہیں. چلے آج اس حوالے سے انشاءاللہ موسی صاحب سے بات ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئیں. ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. جی نیکسٹ کالر کو لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم. اچھا ٹھیک ہے، کال ڈراپ ہو گئی. جی مصعب کیا فرمائیں گے ان خوابوں کے حوالے سے؟ دیکھیں امبر صاحبہ نے لاہور سے جو پوچھا کہ کہتی ہیں کہ کسی جگہ ان کا گھر ہے جو ہمیں سمجھ میں آئے، اور ان کا جو گھر ہے وہ مسجد بن رہی ہے. تو اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی ہے. دیکھیں ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ کوئی ان کی پراپرٹی ہو، گھر کے جو سربراہ ہوتے ہیں ان کی کوئی پراپرٹی ہو، انہوں نے مسجد کے لیے فنڈ دی ہو کہ بھائی یہ مسجد بنا دی جائے. اس طرح اگر ہے تو ظاہر ہے کہ یہ خواب بتا رہا ہے. اور اگر اس طرح نہیں ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ ان کے گھر کے افراد تھوڑا دین سے قریب ہو رہے ہیں. اور دین سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا جذبہ ایک ابھر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات کی
فرما برداری ہو رہی ہے تو اس کی یہ تعبیر ہو سکتی ہے. بہرحال دونوں طریقوں سے یہ دیکھ لیں تو تعبیر ان کے سامنے آ جائے گی. دوسرا خواب یہ ہے کہ سرگودا سے بہن نے پوچھا کہ ایک عورت ہے اور لگتا ہے کہ ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور جو ہے نا جادو کر رہی ہے اور یہ بہت گھبراتی ہیں, بہت پریشان ہوتی ہیں, درود شریف پڑھتی ہیں, آیت الکرسی پڑھتی ہیں تو وہ پیچھا چھوڑ دیتی ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اگر زندگی میں آپ اس طرح ڈرتی رہتی ہیں کہ کوئی جادو نہ ہو جائے, کچھ نہ ہو جائے اور ہمہ وقت یہ خیال رہتا ہے تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اور میں ناظرین و سامعین سے کہوں گا بھی, ویور سے, کہ بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ مجھ پر فلاں نے جادو کر دیا ہے, فلاں نے جادو کر دیا ہے. مطلب لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ ہمہ وقت آپ پر جادو کر رہے ہیں, یعنی اتنا فضول ٹائم ان کے پاس ہے. ایسا نہیں ہوتا, کسی نہ کسی یعنی کسی پر اس طرح معاملات ہوتے ہیں لیکن ہر وقت نہیں ہوتے. ہر کوئی اس طرح نہیں پڑا, نہ ہی یہ اتنا آسان ہے کہ کوئی آپ کو جادو کر دے گا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ کو محتاط رہنا چاہیے. ہاں اگر ایسی سوچ ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر نہیں بنتی, لیکن اگر ایسی سوچ نہیں ہے تو پھر کوئی پیچھے لگا ہوا ہے ان کے. اور سیدھی بات یہ ہے, آپ کو بتایا بھی جا رہا ہے, اس خواب میں ہی تعبیر بھی بتائی جا رہی ہے, کوئی پیچھے لگا ہوا ہے اور کوئی پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ آخری صورتیں پڑھتی ہیں, سورہ فلق اور سورہ ناس, درود شریف پڑھتی ہیں تو وہ چلا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جادو کیسا ہی کیوں نہ ہو, بد اثرات کیسے کیوں نہ ہو, یہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی جائے, درود شریف پڑھا جائے تو انشاءاللہ وہ تمام چیزیں زائل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی, شامل کرتے ہیں کالر کو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں احتباد سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجئے. میں نے کچھ دن پہلے اپنے ابو کو خواب میں دیکھا ہے جو کہ فوت ہو چکی ہے نا. جی ان کا آخری ٹائم ہے, یعنی کہ جس طرح وہ فوت ہونے والی ہے. جی تو اس ٹائم پہ میں بس پریشان ہوتی ہوں اپنے ابو کی دیکھ کے, سن کے میرے ابو کا آخری ٹائم ہے. تو آج صبح ویسے تقریباً نماز کا ٹائم تھا, میں نے آج دیکھا ہے کہ جس طرح نا میرے منہ آتے ہیں اور مجھے پسٹل سے فائر مارتے ہیں نا. نہیں سمجھ میں آیا. یہاں تک تو سمجھ آیا کہ آپ کے ابو جو انتقال کر گئے ہیں وہ خواب میں نظر آتے ہیں, ان کا آخری نزے کا جو وقت ہوتا ہے آپ کو نظر آتا ہے ان کے اوپر. نزا کا ٹائم ہے. جی نزے کا ٹائم ہے. اب آگے آپ نے کیا بتایا؟ آج صبح بھی دوسرا میں نے خواب جو دیکھا ہے نا, وہ دوسرا خواب ہے. جی دوسرا خواب ہے یہ. میں وہ کیا ہے؟ دوسرا خواب بتائیں. دوسرا خواب کیا ہے؟ خواب آج جو میں نے دیکھا ہے کہ بھی میرے نا میاں مجھے فائر مارتے ہیں نا. اچھا ٹھیک ہے. تو ویسے میں کچھ تسبیح کر رہی ہوتی ہوں, میں ان کو بولتی ہوں کہ بھی یہ میں فلاں تسبیح کر رہی ہوں, لیکن وہ کچھ برا سمجھتے ہیں نا. تو مجھے فائر مارتے ہیں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھی میں نے نا یہ خواب دیکھا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ غصے کے بہت تیز ہیں؟ جی تیز نہیں. ٹھیک ہے میری بہن ایبٹآباد سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. خواب کیا کہتا ہے, دونوں خواب آپ کیا کہتے ہیں بتائیں گے. آپ پروگرام دیکھتی رہیے, مفتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ونس اگین. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. فیصل آباد سے بات کر رہے ہیں, اپنا خواب بیان کیجئے. نام کیا ہے ان کا؟ مجھے ایک سال ہو گیا تقریباً. مجھے خواب آیا تھا کہ جب میں جہاں پہ بچپن میں ٹیوشن پڑھتا تھا وہاں پہ مجھے ٹیوشن والی باجی کی ایک نا بیٹی تھی, ان سے میری کافی اچھی وابستگی تھی, اور وہ میرے خواب میں آ کے میرے پہلو میں بیٹھ کے اچھا یہ بھارت آپ کا خواب ادھورا رہا, اور کیا کہتا ہے انشاءاللہ مفتی اگر مناسب سمجھیں گے تو حوالے سے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن میری کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں. مجھے خواب بتانا ہے. جی بتائیے. میں سیڑھیوں پہ چڑھتی ہوں, اوپر جاتی ہوں, لیکن نیچے مجھ سے نہیں اترا جاتا. اتنی مشکل مجھے ہوتی ہے نا, بہت مشکلوں سے میں اترتی ہوں. ٹیڑھی میڑھی سیڑھیاں ہوتی ہیں اس میں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کوئی پریشانیاں تو نہیں ہیں؟ نہیں کوئی نہیں, خاص اتنی نہیں. آپ کے جو کام ہے وہ نامکمل تو نہیں رہتے ہیں؟ نہیں ہو جاتے ہیں, کبھی رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے میری بہن، آپ سرگودا سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سیڑھی پہ آپ چڑھتی ہیں، اترنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ خواب کیا کہتا ہے انشاءاللہ بتائیں گے، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ میری بھائی میں نے خواب تو بتا دیا اپنا۔ نہیں، اب آپ سنیں میرے بھائی، آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں، ابھی آپ نے کنٹرول روم کو بتایا ہوگا، آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں، میں بھی سننا چاہوں گا، مفتی صاحب بھی سننا چاہیں گے۔ پہلے بتائیے آپ کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، سوراب روڈ کے پاس۔ نام کیا ہے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ محمد عارف تاجی۔ محمد عارف صاحب، آپ اپنا خواب بیان کیجیے شروع سے۔ میں نے بات ہے کہ میرے والد اور بھائی کا انتقال ہو چکا ہے۔ جی، میرے بھائی اور والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ کل میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ میرے والد اور بھائی دونوں خواب میں آئے تھے، تو پھر میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ ابا یہ بھائی میرے سے بات کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ بیٹا یہ آپ سے ڈرتا ہے۔ اچھا اور جو ہے میری آنکھ کھل گئی۔ اچھا، بھائی آپ کا چھوٹا ہے بڑا تھا؟ چھوٹا بھائی ہے میرا۔ اس کا انتقال ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ انتقال سے پہلے کوئی ناراضگی تو نہیں تھی؟ جی جی، یہ کوئی ناراضگی تھی آپ بھائیوں میں آپس میں جب وہ زندہ؟ کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ تھوڑا آپ کا روب تھا ان پر؟ جی، آپ سے ڈرتا تھا ویسے جب زندہ تھا آپ سے ڈرتا تھا؟ ہاں وہ ڈرتا تھا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کراچی سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ دیکھیں اچھا چلے، مجھے بتایا گیا ہمیں بریک پہ جانا ہے، ناظرین ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ جی ناظرین، دوسرے سیگمنٹ کا آغاز بھی آپ ہی سے کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں کالرز کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون ہے، کہاں سے؟ سیالکوٹ سے۔ سیالکوٹ سے۔ جی اپنا خواب بیان کیجئے۔ میں نے نا کل خواب دیکھا تھا کہ میں نا خواب میں روٹیاں بنا رہی ہوں، اور میں نے جیٹ کو بھی دی ہے اور دیور کو بھی اور اپنی ساس کو بھی۔ تو پھر ایک اور روٹی بنائی ہے، وہ زیادہ ہی اچھی بنی ہے، تو وہ میرا جیٹ مجھ سے مانگنے لگتا ہے، تو میں نہیں وہ دیتی کوئی، میں کہتی ہوں یہ میں کسی اور کو میں نے دینی ہے، یہ اچھی زیادہ بنی ہے۔ اچھا ٹھیک۔ اچھا، جیٹ کو دی ہے، ساس کو بھی دی ہیں، اور دیور کو، جیٹ کو، ساس کو دی۔ ایک روٹی اچھی بنی ہے، جیٹ مانگتے ہیں، کہتی ہیں یہ میں نہیں دوں گی، یہ میں نے کسی اور کو دینی ہے۔ اچھا ہاں جی ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور خواب آج میں نے دیکھا ہے کہ خواب میں نا یعنی میرا بھتیجا آیا ہے، اسی کی شادی ہے، اسی کی شادی میں ہم تیاری کر رہے ہیں، تو میرے کس کی شادی ہے؟ کس کی شادی ہے؟ بھتیجے کی؟ ہاں میری والدہ، اس کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اور میرے نا بہنوئی کے ایک کا نا اس کا بھی انتقال ہے، وہ بھی اس شادی میں موجود ہے، اور میں نا پھر تیاری کے لیے اوپر جاتی ہوں چھت پہ، تو پھر نیچے اترنے لگتی ہوں نا، تو مطلب کہ کوئی 4-5 انچ کی جگہ ہونی ہے، تو ادھر سے میں مشکل سے آ کے نا تو نیچے جو ہے نا سیڑھیوں کے اوپر اترتی ہوں، تو ویسے میری ایج جو ہے نا 50 سال سے زیادہ ہے۔ اچھا، تو میرے مینسز ختم ہو گئے ہیں، تو خواب میں نا میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ میں نا پیر چینج کر رہی ہوں، پیر چینج کر رہی ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ بھتیجے کی شادی ہے اور وہاں پر آپ کی والدہ مرحومہ بھی ہیں؟ ہاں جی۔ اور کون ہے؟ اور میرے ایک بہنوئی ہیں، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، وہ بھی اسی شادی میں اچھا، وہ بھی موجود ہے۔ تو آپ اوپر چڑھتی ہیں، پھر نیچے بڑی مشکل سے آتی ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آپ نے کیا بتایا ہے؟ کیونکہ 50 سال سے اوپر میری ایج ہو گئی ہے، تو میرے مینسز اب نہیں آتے، تو خواب میں نا میں اپنا پیڈ بھی چینج کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن، آپ پروگرام میں شامل ہوئی، آپ نے اپنے دونوں خواب بیان کیے، خواب کیا کہتے ہیں دیکھتی رہیے گا پروگرام، انشاءاللہ بتائیں گے۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں پروگرام میں شریک ہوئیں۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، میری بہن کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ملتان سے بات کر رہی ہوں، انان میرا نام ہے جی ملتان سے بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجئے۔ میں خواب میں اکثر دیکھتی ہوں کہ میری شادی ہے الگ الگ لڑکوں کے ساتھ۔ اچھا اچھا اچھا، ویسے آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ نہیں کوئی رشتوں میں پرابلم ہے کچھ؟ جی، کوئی رشتوں کا پرابلم ہے، رشتے آ رہے نہیں آ رہے؟
نہیں میرا رشتہ طے ہو گیا. اچھا رشتہ طے ہو گیا. اچھا نماز کی پابند ہیں آپ؟ جی پڑھتی ہوں کبھی کبھار؟ جی. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا ہے. اس حوالے سے یہ خواب کیا کہتا ہے بتائیں گے مفتی صاحب، میرے ساتھ موجود ہیں. آپ بھی شامل رہیے گا انشاءاللہ، آپ کو بتائے گا آپ کے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امبر لاہور سے بول رہی ہے. ہماری جو نانی ہے نا وہ فوت ہو گئی، وہ آ کے کہتی ہے میں نے شادی والے کھانے کھانے. اچھا، وہ خواب میں آتے ہیں تو آپ سے کہتے ہیں مجھے شادی والا کھانا کھانا ہے. جی، چکن قورمہ، بریانی، میٹھی چیزیں. اچھا، جب بھی آتی ہے نا شادی والے کی فرمائش کرتی ہیں. اچھا یہ بتائیں جب وہ حیات تھی تو وہ ایسے کھانے پسند کرتی تھیں؟ نہیں پسند، ٹھیک ہے گھر کے ہی کھاتی تھیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن، لاہور سے آپ پروگرام میں شامل ہوئیں اور یہ کھانے پسندیدگی والے خواب کیا کہتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. بارے میں یہ لائیو بتا رہے ہیں اس لیے. جی میری بہن، آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. یہ بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں اور میرا نام صوبیہ ہے. اب آپ شروع سے اپنا خواب بیان کیجئے. جی میرے میاں تھے وہ فوت ہو گئے ہیں. ہاں. وہ مجھے خواب میں آتے ہیں اور جلدی میں ہوتے ہیں، ان کے کپڑے بھی گیلے ہوتے ہیں. جب میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں اس جماعت سے نماز نہیں پڑھو، میں عمرے سے لے کر آؤں اس میں چل اس جماعت سے نماز پڑھو. تو میں جب نماز پڑھتی ہوں نا تو مجھے آواز آتی ہے کہ اللہ اکبر. میں کہتی ہوں میں اس میں نماز نہیں پڑھوں گی. اس کے اندر سے مجھے آواز آتی ہے اور میں دوسری جماعت ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں اسی پہ پڑھو. میں عمرے سے لے کر آئی، انہوں نے سیل بھی اس کے اندر سے نکالا، پھر میں نے اسی پہ نماز پڑھی تھی. اچھا ٹھیک ہے، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. اچھا چلیں مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی مفتی، اچھا پھر کالر آ گیا. اصل میں ناظرین لائیو ٹرانسمیشن کا مزہ لطف یہی ہے کہ جب کالز لائیوز آتی ہیں تو پہلے ہم آپ کو پرائرٹی دیتے ہیں کہ آپ کو پروگرام میں شامل کریں. جی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کری میری بہن؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا جی میرا نام ہما ہے. جی یہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ جیسے رات کا ٹائم ہے اور میرا بھائی میرے ساتھ ہے اور میرے گھر کے سامنے جو گاڑیاں کھڑی ہیں اس میں جو میرے جیٹ کی گاڑی ہے اس پہ پیچھے کسی نے نا کچھ لکھا ہوا ہے جو مجھے یاد نہیں ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے نا ہمارے پورے گھر پہ کوئی جادو کر رہا ہے اور کوئی چیز بھی وہاں پڑی ہوئی ہوتی ہے جو میں اٹھا لیتی ہوں اور مجھے یاد نہیں ہے وہ کیا چیز. اچھا. پھر تھوڑی دیر بعد مجھے وہ منظر نظر آتا ہے کہ ایک چھڑا ہے، چاقو ہمارے گھر میں جو ہم استعمال کرتے ہیں ذرا بڑے سائز کا، وہ بالکل جہاں ہمارے گاڑی کا گھر کا اسٹارٹ شروع ہوتا ہے نا جہاں گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں، گاڑی کے نیچے کسی نے زمین میں گاڑا ہوا ہے وہ، اور وہ میں اس کو اپنے ہاتھ سے نکالتی ہوں اور مجھے جیسے کہ خواب میں پتا چل رہا ہے کہ یہ کسی نے ہمارے پورے گھر پہ جادو کیا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو ویسے لگتا ہے حقیقت میں کسی نے جادو کیا ہوا ہے؟ مفتی صاحب ہمارے گھر میں سے اکثر نا کیلیں نکلتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئیں اور خواب میں جادو زدہ مکان دیکھنا ہے، جادو کی چیزیں دیکھنا، یہ کیا کہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کے پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. اچھا ایبٹ آباد سے یہ بہن نے پوچھا کہ والد مرحوم ان کو خواب میں دکھائی دیے اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ مطلب لگتا ہے ایسا کہ ان کا آخری ٹائم ہے. تو اب انہوں نے اس کی تعبیر پوچھی ہے. دیکھیں کوئی مرا ہوا شخص ہو اور خواب میں اسے پھر مرتے ہوئے دیکھنا یا نزع کے عالم میں دیکھنا، لیکن اس کے ساتھ کوئی رونا پیٹنا نہیں ہے، کوئی رو نہیں رہا، کوئی اس طرح مناظر نہیں، بس صرف ان کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ گھر میں کسی کو بھی خوشی اور سرور حاصل ہوگا. اچھا الٹا ہو گیا. جی 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 ہاں کسی کی شادی بھی ہو سکتی ہے، اس طرف بھی اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر دیکھا کہ وہ دوبارہ مر رہے ہیں یعنی انتقال کر رہے ہیں لیکن اس پہ رونا پیٹنا بھی ہے اور موت کے سارے مناظر ہیں، تو پھر اس کا ایک تعبیر مطلب ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جب کسی کا اس طرح انتقال ہو تو وہ سارے مناظر سامنے ہوتے ہیں، پھر بعد میں چونکہ وہ قریبی ہوں تو بعد میں ایسے مناظر جو ہے وہ جب بندہ سوتا ہے تو خواب میں بھی آتے ہیں، تو اس صورت میں تو تعبیر نہیں بنتی. لیکن اگر کوئی ایسے خیالات نہیں ہیں اور خواب میں اس طرح دیکھا، رونا پیٹنا بھی دیکھا، سارے مناظر دیکھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں کوئی بیمار ہوگا یا کسی کو نقصان ہوگا. تو جب ایسا خواب دیکھیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر
لاہور شریف پڑھ لیں، 3 مرتبہ تھو اپنے بائیں جانب کر لیں، یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کے شر سے محفوظ و مامون فرما، اور حسب استطاعت اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دے، اور پھر کسی کو خواب بتائے نہیں۔ اچھا جی، ایک انہوں نے بتایا کہ ان کے شوہر ان پر فائر مارتے ہیں، یہ کچھ پڑھ رہی ہوتی ہے پھر وہ کہتے ہیں بھائی نہ پڑھو، پھر وہ فائر مارتے ہیں۔ میری بہن کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ کے شوہر نا غصے کے ذرا تیز ہیں، تو ان کو ذرا نرمی سے بتائیے کہ ٹھیک ہے غصہ آتا ہے، فطری چیز ہے، لیکن وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، قرآن کریم نے نا یہ فرمایا کہ غصے کو پی جانے والا، غصہ تو آئے گا نا، لیکن غصے پر ضبط کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، اسے پی جانا ہے، تو اسی لیے اپنے غصے پر کنٹرول کیجئے، ورنہ کہیں پر بھی آپ کے غصے کی وجہ سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ چاہے وہ کاروباری معاملات ہوں، یا چاہے وہ آپ کہیں پر کام کر رہے ہوں وہاں کے معاملات ہوں، چاہے ازواجی معاملات ہوں، کہیں پر بھی آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب غصہ اترتا ہے نا، پھر بندہ کہتا ہے یہ کیا ہو گیا، تو اسی لیے غصے پر کنٹرول کیجئے، کہیں پر غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھ لیجئے، اور اگر کہیں جس مقام پر غصہ ہے اس مقام کو چینج کر لیجئے، اور پھر بھی غصہ نہیں اتر رہا تو آپ وضو کر لیں، کہ علماء فرماتے ہیں کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے، شیطان آگ سے بنا ہوا ہے اور آگ کو پانی ٹھنڈا کرتا ہے، تو لہٰذا وضو کر لیں تو اس سے حتی الامکان غصہ کافور ہو جاتا ہے۔ جی ماشاءاللہ، اچھا آپ نے بتایا اس حوالے سے۔ ناظرین مزید آپ کے سنے گئے ہمارے سنے گئے خوابوں کے حوالے سے موسیٰ سے پوچھیں گے خواب کیا کہتے ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، پروگرام کے تیسرے یعنی آخری سیگمنٹ کی طرف ہم چل پڑے ہیں، اور اس سیگمنٹ میں آپ کو پتہ ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مجھے کہا گیا کالر موجود، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے، چلے آپ کوشش کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بیچ میں بھی شامل کر لیں گے، پھر وقت چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ جی مفتی صاحب۔ جی فیصل آباد سے بھائی نے یہ پوچھا کہ بچپن میں جہاں یہ ٹیوشن پڑھتے تھے تو ان کی بیٹی سے یہ بتا رہے ہیں کہ اچھی جان پہچان تھی، اس میں پھر ان کی کال جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ میرے بھائی اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، آپ وہاں پر کرنا چاہتے ہیں تو سیدھے طریقے سے آپ رشتہ بھیجیں اور شادی کر لیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کاموں میں نہ پڑیں جو کام آپ کے شایان شان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سرگودا سے، اچھا یہ میں نے بہت مختصر انداز میں اور جو ملفوظ نصیحت کر دی بتا دی ہے میں نے۔ سرگودا سے بہن نے یہ پوچھا کہ سیڑھیوں سے اوپر جاتی ہیں لیکن واپس نہیں آتی، میرے خیال میں کال لے لیں پہلے۔ جی شامل کر لیتے ہیں، کالر موجود ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ میری بہن کون ہے، کہاں سے بات کر رہی کی ہیں؟ آواز کو بند کر دیں۔ وعلیکم السلام۔ جی اپنی آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز، ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ میری بات بند کر۔ جی اب بتائیے کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہیں میں، سریا فیصل آباد سے بات کر رہی ہیں۔ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ خواب بھائی سبز رنگ کا مینوں آیا، سپ دیکھا میں خواب دے وچ، 3 خواب میں آپ نے سانپ دیکھا اپنے خواب میں؟ ہاں خواب میں نا سپ سبز رنگ دے 2-3 دیکھے، ایک بڑا 2 چھوٹے، ایک 1.5 گٹ دا سا تے 2 گٹ دے، 2 چھوٹے ایک بڑا سانپ دیکھا آپ نے، ٹھیک ہے۔ پھر ہاں پھر نا ادھر پٹھے نہیں، آپ زمین نہیں ہوتی کھیت ہوندے پٹھے وڈی دے آ، ہاں تے پٹھے وڈے ہوئے آ، اودے بان وچ ترے پھردے آ 3 جانے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھوٹا ادھر چھوٹا ادھر۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن، سانپ آپ نے خواب میں دیکھے، اور یہ خواب کیا کہتے ہیں بتائیں گے، آپ پروگرام دیکھتی رہیے گا۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ اچھا سرگودا سے بہن نے یہ پوچھا کہ سیڑھیوں سے اوپر جاتی ہے لیکن واپس نہیں آتی، بہت مشکل سے واپس آتی ہیں۔ اب انہوں نے بتایا کہ کام بھی ان کے مکمل ہوتے ہیں اور ساری چیزیں ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے۔ بات یہ کہ سیڑھیوں سے اوپر جانا لیکن واپس مشکل سے آنا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کام میں انوالو ہو جاتی ہیں، کرتی بھی ہیں، لیکن وہ کام مکمل دیر سے ہوتا ہے یا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، اس کی یہی تعبیر بنتی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ اچھا پاؤں میں اگر تکلیف ہے آپ کی تو پھر یہ خواب کی تعبیر وہی ہوگی کہ آپ کے پاؤں میں تکلیف ہے تو اس لیے آپ یہ دیکھ رہی ہیں، لیکن اگر پاؤں میں تکلیف وغیرہ نہیں ہے تو پھر جو میں نے عرض کیا ہے وہی تعبیر ہے اس کی۔ کراچی سے محمد عارف صاحب نے پوچھا کہ والد اور بھائی مرحوم جو ہے مرحومین خواب میں دیکھا
تو والد سے پوچھا کہ بھائی ان سے بات کیوں نہیں کرتا؟ تو وہ کہتے ہیں ڈرتا ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، چونکہ زندگی میں بھی وہ ظاہر ہے کہ بڑا بھائی جو ہوتا ہے اس کا ایک روب ہوتا ہے، چھوٹا بھائی اس کو اپنے باپ کی جگہ سمجھتا ہے، تو کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں، بس ان کو ایصال ثواب کر دیں۔ سعید قاضی صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ روزانہ یہ ڈیلی بیسس پر یہ خواب دیکھتے ہیں کہ بے تحاشا کیچڑ ہے اور پاؤں بچا بچا کر یہ چلتے ہیں، بلڈنگ پر چڑھتے ہیں، اترنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اترتے ہیں تو پھر وہی پانی اور وہی چیزیں۔ دوسرا خواب دیکھا کہ چپکلیاں ہیں، مارتے ہیں لیکن وہ مرتی نہیں ہیں، چلی جاتی ہیں مرتی نہیں ہیں۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یا تو دینی معاملات میں کچھ بعض اوقات ہماری عادت ہوتی ہے کہ دوست یار بیٹھتے ہیں تو دینی معاملات میں بے لوگ تبصرے کرتے ہیں، بے لوگ گفتگو کرتے ہیں، جس کا نہیں معلوم ہوتا اس میں بھی تو تھوڑا سا لگ رہا ہے ایسا کہ اگر یعنی ایسی چیز اگر ہے کہ دینی معاملات میں آپ خواہ تبصرے کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز یا کہیں پر اس طرح بیٹھتے ہیں تو یہ چیز ترک کیجیے۔ ہاں کسی عالم دین سے سوال پوچھنا ہے وہ سوال پوچھیں، لیکن خواہ اپنی چلانے کی کوشش نہ فرمائیں کہ دینی معاملات میں کمزوری ہو یا عقائد میں ہو تو تب بھی یہ خواب دیکھتے ہیں۔ اور اگر کہیں پر آپ کام کرتے ہیں اور وہ وہاں کام میں مشکلات آڑے آ رہی ہیں، کوئی رکاوٹیں ڈال رہا ہے تو تب بھی ایسے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ بلڈنگ پر چڑھتے ہیں، واپس اترتے بڑی مشکل سے، آپ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہاتھ تو ڈال دیتے ہیں لیکن وہ کام پائے تکمیل تک مشکل سے پہنچ جاتا ہے لیکن مشکل سے پہنچتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، اگر کاموں میں مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور آسانی کے ساتھ آپ کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ چپکلیاں ہیں، مارتے ہیں، مرتی نہیں ہیں۔ میرے بھائی بعض اوقات یہ ہلکی پھلکی مشکلات ہوں تو تب بھی یہ خواب نظر آتے ہیں، بعض اوقات پاؤں میں درد ہے، پیٹ میں تکلیف ہے یا جسم کے اندرونی حصے میں کہیں تکلیف ہے تب بھی ایسے خواب چپکلیاں خواب میں نظر آتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین آپ کو تمام بیماریوں سے، ہلکی پھلکی بیماریوں سے بھی محفوظ و معمور فرمائے۔ دلتانہ سے جمیل قمر صاحب نے پوچھا کہ بیٹے کو بچی کے کپڑے میں دیکھتے تو ناپسند کرتے ہیں۔ اچھا ہمارے جو جمیل قمر صاحب ہیں نا یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ذرا حساس ہے، اور بچے کو جہاں دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بچہ ہے، باپ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بچہ اگر اٹھتا بیٹھتا بھی صحیح نہیں ہے تو باپ کہتا ہے کہ صحیح چل، صحیح بیٹھ، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ بھی۔ تو آپ چونکہ تربیت میں خاص توجہ دیتے ہیں تو آپ نے یہ خواب دیکھا تو یہ اچھی بات ہے۔ اللہ رب العالمین تمام والدین کو جو ہے وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سیالکوٹ سے بہن نے پوچھا کہ خواب میں روٹیاں بنائیں اور جیٹھ ہیں، ساس ہیں، دیور ہیں، سب کو دیتی ہیں اور ایک زیادہ اچھی بنتی ہے تو وہ کہتی میں جیٹھ کو نہیں دوں گی کسی اور کو دوں گی۔ اصل میں یہ خواب میں روٹیاں بنانا یا اس طرح بنا کر دینا، اچھی روٹی بنانا، یہ اپنے گھر کے ماحول کو، انوائرمنٹ کو اچھا بنانا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ماشاءاللہ اچھے اخلاق کی طرف اشارہ ہے، اچھے بیہیویئر کی طرف اشارہ ہے کہ گھر کو بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی نیت بہت اچھی ہو، آپ اچھا کر رہی ہو، دوسرا اس طرح نہ سمجھ رہا ہو تو دل دکھتا ہے۔ بعض اوقات دل نہ دکھائیں، کہتے ہیں نا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سل من قطع واعف من ظلم، جو تجھ سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے معاف کر دے۔ کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ عفو درگزر سے کام لو، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے؟ تو دوسروں کو معاف کر دینا یہ اچھی بات ہے۔ بھتیجے کی شادی ہے، والدہ مرحومہ بہنوئی مرحوم ہوتے ہیں، پھر یہ اوپر چڑھتی ہے نیچے بڑی مشکل سے آتی ہیں۔ میری بہن چونکہ آپ ظاہر کے ایج ہے اور اس میں یہ تکلیفیں رہتی ہیں تو یہ خواب آپ نے دیکھا۔ دوسرا یہ کہ والدہ مرحومہ بہنوئی جو ہے ان کو ایصال ثواب فرما دیں۔ اچھا آپ کی ایج ہو چکی ہے، مینسز نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ منظر دیکھا تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ سونے سے پہلے لاحول شریف پڑھ کے سو جایا کریں، سیدھی کروٹ پہ باوضو ہو کر سوئیں، ایسے خواب نہیں دکھائی دیں گے۔ ملتان سے بہن نے پوچھا کہ خواب میں الگ الگ لڑکوں سے شادی اور ان کی نسبت طے ہو چکی ہے، تو میری بہن یا تو بعض اوقات شیطان بھی اس طرح آ کر دخل اندازی کر انٹرفیئر ہو کر کسی مسلمان کو پریشان کر دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب وہ کام کرے کہ جو کام اس کو نہیں کرنے چاہیے تو تب بھی ایسے خواب نظر آتے ہیں، تو آپ ذرا دیکھ لیجئے۔ بہن نے لاہور سے پوچھا کہ نانی مرحومہ نے خواب میں شادی والا کھانا قورمہ بریانی وغیرہ یہ مانگا،
تو میری بہن ان کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے، آپ ان کو ایصال ثواب کیجئے، دعائے مغفرت کیجئے، جو بھی آپ نیک کام کرتی ہیں آپ ان کا ثواب انہیں بھی پہنچائیں، بلکہ آپ کے خاندان کے جتنے عزیز و قارب ہیں، بلکہ تمام مسلمان مرحومین کو بھی پہنچائیں، تو آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا فرمائے گا، آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ اسلام آباد سے زوبیہ بہن نے پوچھا کہ شوہر مرحوم خواب میں آتے ہیں، جلدی میں ہوتے ہیں، تو یہ نماز پڑھتی ہیں، کسی جائے نماز پر، تو کہتے ہیں اس پر نماز نہ پڑھو، میں عمرے سے لائے ہوں، اس پر نماز پڑھیں، وہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ایک چیز آپ کے لیے دی، تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا خواب ہے، دینی دنیاوی نعمتوں کے حوالے سے اچھا خواب ہے ماشاءاللہ۔ کراچی سے ایک خواب یہ پوچھا، کہتی ہیں کہ رات کا وقت ہے، بھائی ساتھ ہیں اور ایک جیٹ کی کار ہے، اس کے پیچھے کچھ لکھا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ کوئی جادو کر رہا ہے، کچھ لکھا ہوا معلوم نہیں ہوتا، لگتا ہے کوئی جادو کر رہا ہے۔ اچھا انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں کیلے وغیرہ عام طور پر نکلتی ہیں، تو بہرحال میں احتیاطاً عرض کر رہا ہوں کہ کچھ معاملات ایسے لگتے ہیں کہ بد اثرات یا جادو وغیرہ، تو اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کوئی عالم دین ہے اچھے، ان کے پاس چلے جائیں، ورنہ نماز 5 ٹائم پڑھیں اور فجر کے بعد اور عصر کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس والآخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، گھر کے تمام افراد اور تمام گھر کا تصور کرتے ہوئے دم کریں، اتنے پانی پر دم کر لیں کہ تمام گھر والے وہ پانی پئیں بھی اور گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک بھی دیں، تو انشاءاللہ 11 روز تک یہ کر لیں، بالکل جو بھی بد اثرات ہیں جادو وغیرہ وہ ختم ہو جائے گا۔ بہن نے فیصل آباد سے پوچھا، سوریہ بہن نے کہ خواب میں سانپ دیکھا کہ 2 بڑے سانپ ہیں، ایک چھوٹا سانپ ہے، کھیت میں گھوم رہے ہیں، کچھ اگر انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن ہے، لیکن نقصان پہنچانے کی یا تو پوزیشن میں نہیں ہے، نقصان نہیں پہنچا رہا، تو بس اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ دعا کریں کہ یا الہ العالمین دشمنوں کی دشمنیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ بہت شکریہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے۔